بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جہاں پر آ جائے اوا ایک، افا دو، اسم تین، اوا افا اسم، جیسے یہاں آ چکا ہے افتطمعون، تھوڑا آگے جا کر کہو اولا یعلمون ان اللہ، اور 11ویں پارے میں موجود ہے اسم اذا ما وقع آمنتم بہ۔ یہ تین حرف اوا افا اسم۔ یہاں حمزہ حرف استفہام ہے، یہ داخل ہو چکا ہے فا پر، اور یہ حرف پہ داخل نہیں ہو سکتا، اور ادھر ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ادھر عبارت مقدر ہے، پورا جملہ فعلیہ مقدر ہے، ان تمام جگہوں میں جملہ فعلیہ مقدر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ تو اس میں ایک خاص معنی بھی آپ لے سکتے ہیں اور ایک عام معنی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ خاص تو موقع کو دیکھ کر نکالو گے۔ عام معنی یہ ہوگا ایفعلون کذا و کذا، ایفعلون کذا و کذا، ایقولون کذا و کذا، اس طرح یہ کام کرتے ہیں، اس طرح یہ بات کرتے ہیں، اس طرح کا لفظ نکالا جائے گا، لیکن یہ عام ہے، ہر جگہ نکال سکتے ہو، ایفعلون کذا و کذا، ایقولون کذا و کذا، ٹھیک ہے؟ اور بعض معنی خاص ہوں گے، وہ موقع کے مناسبت سے وہاں نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ادھر کیا ہوگا؟ افتطمعون میں یہاں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اخبرتم بما سبق من احوالہم و طغیانہم، اخبرتم بما سبق من احوالہم و طغیانہم، یہود کے احوال اور ان کی سرکشی کا تمہیں تو خبر دے دیا گیا، فتطمعون، باوجود ان کے ان قسوت قلبی اور ان لوگوں کے حالات اور ان کے باتوں کی خرابی کا تمہیں پتہ چل گیا، پس تم طمع کرتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ طمع تمہاری نہیں ہونی چاہیے، یہ استفہام انکاری ہے اور ساتھ تحدید بھی ہے۔ کیا ہے؟ استفہام انکاری اور تحدید۔ کیا معنی ہوا؟ اخبرتم بما سبق من احوالہم و طغیانہم فتطمعون ان یؤمنوا لکم، اور اس جملے سے مقصود ہے مسلمانوں کو ان کے ایمان سے مایوس کرنا، مسلمانوں کو ان کے ایمان سے مایوس کرنا کہ اے مسلمانوں، جتنی محنت بھی تم کرو یہودی مسلمان نہیں ہوں گے، تمہیں محنت کرنے میں ثواب تبلیغ کا ملے گا، لیکن یہ مسلمان ہوتے نہیں، ان کی قباحتیں کچھ اور بھی آ رہی ہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ایک جماعت، وہ حالیہ ہے، حالانکہ ایک جماعت ان میں سے تھی، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے رہے اللہ تبارک و تعالی کی بات۔ یہ اللہ کی بات کیسے سنتے تھے؟ یہ ایک تو وہ 70 آدمی جو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بات سنی کہ تورات میں نے اتاری ہے موسیٰ علیہ السلام پر، یہ میری کتاب ہے، اس کو تم مانو، اتنی بات اللہ کی تھی۔ انہوں نے آخر میں کیا کہا؟ واپس آ کر تحریف کر دی، اور ساتھ ایک نوٹس لگا لیا۔ وہ نوٹس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرمایا ہے جو مشکل ہو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو، جو آسان ہے اس کو کر لو۔ یہ نوٹس انہوں نے لگا لیا اپنی طرف سے۔ اس پورے نوٹس کی وجہ سے وہ پورا ضابطہ کمزور ہو گیا۔ تو دیکھو، خدا کی بات سنی، اللہ کی آواز بھی سنی، اور سننے کے بعد آ کر اس میں تبدیلی کر دی۔ اتنی سرکشی اور اتنی بغاوت جب موجود ہو، خدا کے اوپر جھوٹ بولتے ہوں، تو تمہاری بات کب مانیں گے؟ یسمعون کلام اللہ سے وہ 70 آدمیوں والی بات ہے۔ دوسرا معنی یسمعون کلام اللہ کا یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر سے یہ بات سنی، ایک، اس کی تبلیغ میں بھی یہ بات سنی، دو، اور باوجود اس کے ان کو یقین بھی ہوا کہ یہ خدا کی کتاب ہے، تین، پھر بھی یہ اس میں ترمیم اور تبدیلیاں کر چکے۔ وہ پھر صرف ایک بات نہیں بلکہ وہ بہت ساری تبدیلی انہوں نے کی ہے، حضور کے بارے میں بھی کی ہے، رجم کے بارے میں بھی کی ہے۔ علماء یہود خائن تھے، یہ کہا جائے گا۔ ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو تبدیل کرتے رہے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ سمجھے بھی
کہ ہم یہ غلط تبدیلی کر رہے ہیں اور یہ بات ایسی ہے نہیں لیکن ہم بدل رہے ہیں. وہم یعلمون، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ ہمارا یہ تبدیل کرنا یہ ناحق. اچھا بھائی، میں نے پہلے سے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب کوئی بندہ کام سمجھ کر، جان کر، سن کر، پہچان کر انکار کرتا ہے، اس آدمی سے ہدایت اور دور ہو جاتی ہے. اور جو آدمی جاہل ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے تو اس آدمی سے ہدایت اتنی دور نہیں ہوتی. دیکھو یہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ یہ پہچان بھی چکے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری یہ غلطی واقعی ہے، حقیقتاً ہے، ہم کر رہے ہیں، پھر ان سے ہدایت کی توقع نہیں ہونی چاہیے. افتطمعون، ان سے طمع ہدایت کی مت رکھو، کیونکہ یہ عقلو کے بعد واپس آئے ہیں اور خراب ہوئے ہیں، سمجھنے کے بعد خراب ہوئے ہیں. نہیں سمجھے؟ سمجھنے کے بعد خراب ہو گئے، ان کا سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اب یہود میں دو جماعتیں تھیں. ایک جماعت تو یہ تھی کہ یہود میں وہ منافق تھے. اصل بات آپ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی آدمی منافق نہیں تھا. مسلمان ہیں مہاجرین، ایک آدمی بھی منافق نہیں تھا. مسلمان انصار، ان میں سے بھی ایک آدمی منافق نہیں تھا کہ کوئی مسلمان منافق ہو چکا ہو، ایسا نہیں ہے. یہ منافق دراصل کون تھے؟ یہ منافق وہ لوگ تھے کہ جو دراصل یہودیوں کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے اور ان کے زیادہ خیر خواہ تھے. اور آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک ان میں بڑا پکا کنورٹ گروپ تھا اور دوسرا گروپ ان میں سے تردد والا تھا. یہ دو قسم کے منافقین تھے مجموعی طور پر، پہلے پڑھا تھا، تردد والا اور خالص کنورٹ. یہ یہودیوں کے ساتھ پرانے مراسم رکھتے تھے وابستگی، اور یہ اسلام میں بھی داخل ہو چکے ہیں. تو یہ خدا واسطے داخل نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام میں داخلے کا سوچا اس وقت تھا کہ جب بدر کی لڑائی میں بہت سارے ہزار کافروں کو شکست ہوئی 313 مسلمانوں سے. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنے ساتھیوں سے کہا ھذا امر قد توجہ، یہ اسلام ایسا کام ہے کہ جو آگے متوجہ ہو چکا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا اب اس اسلام کو ماننے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، لہٰذا لفظی مسلمان ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ لفظی. ایمان لفظی تھا، ایمانی فکری اور ایمان قلبی نہیں تھا، بلکہ کون سا تھا؟ ایمان لفظی. تو یہ لفظی مسلمان ہو گئے تھے. ان کا مسلمان ہونا خدا سے محبت کی بنا پر نہیں ہے، ان کا مسلمان ہونا حالات کا، مسلمانوں کی حالت میں بارے میں ترقی ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں حالات، تو انہوں نے کہا بھائی ابھی مسلمان ہونا چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ چلنا، جان بھی بچانی ہے، عزت بھی بچانا ہے، مال بھی بچانا ہے. وہ تب ہو سکتا ہے جب کلمہ پڑھیں گے. یہ یہود کی حصے تھے، پرانے زمانے میں ان کی یہود کی مراسم تھے، ان کے آپس میں منافق. اچھا، اب منافقین میں کچھ تو عام منافق تھے اور کچھ خصوصی منافق تھے، بڑے سرکش سردار قسم کے لوگ. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ یہ جو عام منافق ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ باہمی رواداری اور دوستی کی وجہ سے بتا دیتے تھے کہ بھائی جو مذہب تمہارا اور ہمارا ہے، جو ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں اور تم جس مذہب پہ ہو، یہ بالکل حق ہے. یہ بات ہم نے تورات میں اپنے ان بڑوں سے سنی تھی. دیکھو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری، اس کے بارے میں پوری بات گائیڈ دے دیتے تھے مسلمانوں کو. تو مسلمانوں کو یقین ہو جاتا کہ بھائی تورات میں تو یہ بات لکھی ہوئی، ہمارے نبی بھی ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا، یہ ایک گروپ تھا ان میں سے، منافقین میں سے. پھر جا کر یہ اپنے بڑے سردار یہودیوں سے کہہ دیتے کہ ہم نے منافقین سے ایسی باتیں کر دی. وہ سردار ان کو پھر ڈانٹتے، ملامت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل کو قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی اور تم مسلمانوں کو بتا چکے ہو کہ تمہارا مذہب حق پر ہے، تو کل قیامت کے دن تم دلیل میں ہار جاؤ گے، تمہیں کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تم اگر کہو گے کہ ہمیں تو محمد کے خاتم الانبیاء ہونے کا، آخری نبی ہونے کا پتہ نہیں تھا، ہم اس کے پیغمبر ہونے کو جانتے نہیں تھے، ہم یہ بہانہ کریں گے قیامت کے دن، اور یہ مسلمان کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری تورات کے اندر تمہارے پیغمبر کی حقانیت موجود ہے، تو پھر تو تم ہار جاؤ گے، تمہاری بات تمہارے خلاف کیا بن جائے گی؟ دلیل. لہذا مت بتاؤ. یہ بڑے کہتے تھے چھوٹے منافقین کو کہ مت بتاؤ، یا سرکش یہودی کہتے تھے ان منافقین کو کہ مت بتاؤ. تو یہ مت بتاؤ والے لوگ کون ہیں؟ یا تو سردار منافق اور یا یہودی، یہ مت بتاؤ والے گروپ.
ٹھیک ہے، مت بتاؤ والا گروپ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آمنو جو ایمان لائے، پکے مومنوں کے ساتھ، قالو تو کہہ دیتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ آمنا کہنے میں پیچھے پڑا ہے بما کانوا یکذبون۔ وہ یکذبون کیا تھا؟ آمنا، کہ ہم ایمان لائے ہیں، اسی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یکذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ آمنا تو سچی بات ہے، لیکن اس کو کیوں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اصل لفظوں میں کہتے ہیں آمنا، اور دل میں کیا کہتے ہیں؟ انکرنا، ابینا۔ تو دل اور زبان کے درمیان میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے یکذبون ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک آدمی اگر تقریر کرتا ہے اور وہ ہے مثال کے طور پر شیعہ، اور وہ سنی بن کر تقریر کرتا ہے اور ایسی تقریر کر دی کہ مدلل بیان کر دیا، اور آگے کسی مصلحت کی وجہ سے ادھر جا کر پکا شیعہ رہا، اور وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، بات تو اس کی ٹھیک ہے، الفاظ اس کے ٹھیک ہیں، لیکن ہم کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کا دل سنی نہیں ہے، اس کا دل سنی نہیں ہے، دل اس کا اب بھی شیعہ ہے، کسی مصلحت کی وجہ سے، شکار کرنے کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لاہور میں ایک ہے جواد نقوی، شیعہ، اس نے مدرسہ بنایا ہوا اپنا اور تربیت کر رہا ہے لوگوں کی۔ ظاہر میں جب باتیں شروع کر دیتا ہے تو وہ ایسی باتیں کرے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ اور سنی 19-20 کا فرق ہے، لیکن جب شیعوں کی پختگی اور پکے ہونے کی بات آئے گی اور جب ان کے ساتھ جا کر یہ ملے گا، ان کو پھر ایسے مشورے دے دیتا ہے کہ جو سنیوں کے اور صحابہ کرام کے بھی خلاف پکی باتیں ہوتی ہیں، پھر وہاں یہ کہتا ہے۔ اب دیکھو یہاں یہی معاملہ ہو گیا کہ ظاہر میں تو اس نے کہا کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، حقیقت میں ایسا ہے نہیں، حقیقت میں یہ پکا شیعہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے بھائی، حقیقت کچھ اور، زبان سے تقریریں کچھ اور، یہ ساری تقریریں جھوٹی ہیں، الفاظ تو سچے ہیں لیکن موافقت نہ ہونے کی وجہ سے دل کے ساتھ جھوٹی ہیں۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب تنہا ہو جاتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض کی طرف، یہ بعضهم نچلے درجے کے، إِلَىٰ بَعْضٍ سرداروں کی طرف، یا إِلَىٰ بَعْضٍ رؤساء یہود کی طرف، بعضٍ سے مراد رؤساء یہود یا بعضٍ سے سردار۔ قالو، تو یہ کہہ دیتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ پھر یہ سردار کہتے ہیں۔ قالو کا ضمیر راجع ہے بعض کی طرف، بعض، إِلَىٰ بَعْضٍ۔ أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما وہ فتح اللہ علیکم، جو اللہ تبارک و تعالی نے کھولا ہے تمہارے اوپر، تمہاری کتاب تورات کے اندر جو بات کھولی ہے محمد علیہ السلام کے بارے میں، تم ان کو یہ بتاتے ہو؟ اور اتحدثونہم میں یہ حمزہ برائے توبیخ اور انکار ہے، ڈانٹتے ہیں، تم کیوں بتاتے ہو ان کو وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھولا ہے؟ نہیں بتانا چاہیے، استفہام انکاری ہوا، نہیں بتانا چاہیے۔ لیحاجوکم، یہ لام تعلیلیہ نہیں ہے، لام عاقبت، لام عاقبت ہے۔ تعلیلیہ اور عاقبت میں فرق یہ ہے کہ لام تعلیلیہ ابھی سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے، لام عاقبت ابھی سے کام شروع نہیں کرتا، لام عاقبت نتیجہ بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ نتیجہ۔ لیحاجوکم، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ مدلل بحث کریں گے، بھی راجع ہے یہ اسی بات کی طرف، اتحدثونہم میں جو تحدیث ہے، یا فتح اللہ علیکم میں جو فتح ہے، ما فتح، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مدلل بحث کریں گے تمہارے ساتھ، بھی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے تورات کے اندر تمہارے اوپر، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، یہ بھی میں ہی ضمیر مبدل منہ ہے، عند ربکم اس سے بدل ہے، اور یہ بدل الاشتمال ہے کہ وہ کھولی ہوئی بات مشتمل ہوگی رب کے ہاں، مشتمل ہوگی رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، اتحدثونہم وتخبرونہم فلا تعقلون، تم ان کو یہ بات بتاتے ہو، تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ انہی باتوں میں تم ہار جاؤ گے قیامت کے دن۔ اس میں ایک اور بات معلوم ہو گئی، یہودی جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق مرنے کے بعد جینے کو تو مانتے تھے، اور قیامت کے دن بحث مباحثہ کو بھی مانتے تھے، اور ہار جیت کو بھی مانتے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کے صفت علم کے بھی کسی درجے میں منکر تھے۔ منکر کیسے تھے؟ ابھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو بتاتے ہو تورات کی بات، یہ تمہارے ساتھ مدلل مباحثہ کریں گے رب کے ہاں۔ اچھا، کیا خیال ہے؟ رب کے ہاں مدلل مباحثہ ہوگا تو رب کو اب پتہ چلے گا
یہودی یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چل جائے گا رب کو، حالانکہ رب کو تو پہلے سے پتہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کو اس اعتبار سے ناقص سمجھ چکی ہے کہ تمہارے بتانے پر ان کو اور ان کا تمہارے خلاف مقدمہ قیامت کے دن دائر کرنے پر خدا کو پتہ چل جائے گا، حالانکہ خدا کو تو پتہ ویسے بھی ہے۔ انہوں نے اللہ کے علم کو مقید کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کس کا؟ اللہ کا علم مقید کیا اس بات کے ساتھ کہ تمہارے بتانے پر ان کو پتہ چلا، ان کا اور تمہارے درمیان میں مباحثہ ہوگا، تم ہار جاؤ گے تو اللہ کو بھی پتہ چل جائے گا، حالانکہ اللہ کو پتہ ویسے بھی ہے۔ اولا یعلمون ایفعلون یقولون کذا و کذا ایقولون کذا و کذا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ولا یعلمون، اور جانتے نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں۔ کیا چھپاتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات جو ان کی کتاب میں موجود ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ وما یعلنون، اور وہ جو کھلی کھلی بات کرتے ہیں، یہ کھلی بات اور چھپی بات دونوں جانتے ہیں۔ کھلی چھپی کب تھی؟ ابھی اوپر تھی نا، کہ جب مسلمانوں کے پاس آ گئے تو ادھر کہا تمہارے نبی کی بات ہمارے تورات میں ہے، اور جب بڑوں کے پاس چلے گئے تو ان سے کہا کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا مسلمانوں کو، بڑوں نے کہا تم کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہو، قیامت کے دن تم ہار جاؤ گے۔ یہ جو چھپائی باتیں، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یعلنون والی باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ یہ آیت بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ کا علم مقید نہیں ہے، اور اوپر یہودی کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مقید ہے، قیامت کے دن مقدمہ دائر ہوگا تو خدا کو تب پتہ چلے گا، اور نیچے اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا علم مقید نہیں ہے، ما یعلنون بھی جانتا ہے اور ما یسرون بھی جانتا ہے، اور چیزیں دو ہی قسم ہے، یعلنون ہے اور یسرون ہے۔ آیت نے اللہ کے علم کی وسعت بتا دی، اور اوپر یہود نے اللہ کی علم کی تقیید بتا دی، مقید کر دیا۔ اچھا، دوسرا طبقہ، ان منافقین میں سے دوسرا طبقہ امی اور ان پڑھ لوگ تھے، عوامی لوگ تھے، عوامی، اور وہ تورات کو یا قرآن مجید کو بالکل جانتے نہیں تھے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ان کی آرزویں پکی ہو گئی، بے سند باتیں پکی ہو گئی۔ امانی جب بھی آئیں گی تو ہم کہیں گے بے سند بات، آرزویں، اور یہ امانی جھوٹی ہوتی ہے عموماً۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، سچی چیز تو وہ ہے کہ جو ممکن بھی ہو اور ہو بھی چکی ہو یا ہو سکتی ہو چکی ہو یا ہو سکتی ہو اور ممکن بھی ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سچ۔ لیکن امانی امنیت ان کی جمع ہے، افعولت ان کی وزن پر ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ یہ منا سے بنا ہوا ہے، منا یمنی، ضرب یضرب کے باب سے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، یمنا کا ایک معنی ٹپکایا جانا اور دوسرا معنی ہے مقرر کیا جانا، تو منا کا معنی مقرر کیا جانا۔ اب یہ امانی اسی منا کا معنی اس میں پڑا ہوا ہے، یعنی یہ اپنی طرف سے مقرر کی ہوئی چیزیں، اپنی طرف سے مقرر کی ہوئی چیزیں ہیں۔ آپ سمجھو بھائی، خیالات کاذبہ ہیں، اقوال کاذبہ و خیالات کاذبہ۔ اسی وجہ سے ایک آدمی ہے، بوڑھا آدمی، اور وہ بوڑھا آدمی کہے کاش کہ میں جوان ہو جاؤں، کاش کہ میں جوان ہوتا۔ بھائی تیری جوانی ابھی ناممکن ہے، تو بوڑھا ہے، بوڑھا ہو کر مرے گا، جوان دوبارہ نہیں بن سکے گا، متحذر ہے یہ امر۔ اب یہ امانی ہو گیا، میں جوان ہوا تو میں یہ کروں گا، میں جوان ہوا تو میں یہ کروں گا، میں جوان ہوا تو میں یہ کروں گا۔ اب تو جوان ہو نہیں سکتا، تو جو اس پر تو باتیں مرتب کرتا ہے میں یہ کروں گا، سب جھوٹی ہے۔ آرزویں اکثر کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو بالکل نرے ان پڑھ ہیں، کی طرف منسوب ہے، جیسے ماں سے پیدا ہوئے تو ماں کے گود میں پلے بڑے اور دنیا کے کسی ادارے میں سیکھنے کے لیے نہیں گئے، یہ امی ہے۔ لا يعلمون الکتاب، یہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانی، یا مگر بے سند باتیں وہی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ ان نفی کے لیے، الا اس کے اوپر قرینہ ہے، نہیں ہے یہ لوگ مگر یہ گمان کرتے ہیں۔ بھائی گمان تو پیچھے پڑا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخرت کے اندر یقین بھی کام آتا ہے اور غالب گمان بھی کام آتا ہے، البتہ مساوی الطرفین شک ہے، وہ کام نہیں آتا، متساوی الطرفین یا مستوی الطرفین وہ کام نہیں آتا، وہ شک ہے۔ لیکن یہاں انہم الا یظنون، ان کی جھوٹی باتوں کو یظنون کہہ دیا۔ اصل بات یہ ہے
کہ قطعی یقینی کے خلاف جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو جب ظن بولا جاتا ہے تو وہاں مراد ہے اوہام، کذب، جھوٹ، قطعی یقینی کے خلاف۔ ان کی یہ باتیں صرف یقینیات کے خلاف ہیں۔ جب یقینیات کے خلاف ہیں تو ان کو ہم ظن کا نام بھی دے دیں تب بھی یہ خیالات ہیں۔ یقینیات کے خلاف اگر ظن بھی بولو تب بھی کیا ہوگا؟ خیالات۔ بولنے میں ظن ہے، حقیقت میں کیا ہوں گے؟ خیالات۔ انہم الا یظنون، یہ تو نہیں مگر یہ خیالات اپنی طرف سے ظاہر کرتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں باتیں پکا لیتے ہیں۔ بعض حضرات کیا فرماتے ہیں؟ یہ اپنی طرف سے باتیں پکا لیتے ہیں، خبری پخید زانا۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے شروع میں یہ جتنے بھی کفری عقائد ہیں یہ وسوسے کے درجے میں تھے، وہی وسوسہ ختم نہ کیا گیا، پکتا گیا تو آخر میں گندا عقیدہ بنا۔ اب اس عقیدے کی حقیقت تو نہیں ہے لیکن وہی خیالات پکائے گئے ہیں۔ یہ تمام گندے عقیدے خیالات پکائے گئے۔ مثال کے طور پر فلاں بابے نے کہا کہ اس پہاڑ کو حکم دے دیا، پہاڑ ٹر گیا، ادھر جا کر پڑا۔ اب یہ خیالات تھے، بابے نے پہاڑ کو فٹ نہیں کیا ہے، یہ اللہ نے سیٹنگ فٹنگ کر دی ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن انہی باتوں کو پکاتے جب بات کرتے ہیں نا تو ایسی پکی بات کر لیتے ہیں۔ وہ بابے سنا خیا ہے اور ٹاکے کو آخیا ٹاکا ٹر گیا ہو۔ اب اس طرح کی باتیں کرتے یہ خیالات پکا چکے ہیں، اسی کو ظن کہا گیا ہے، ورنہ ان کے پاس کوئی سند اور کوئی دلیل یا کوئی قطعی چیز نہیں ہے۔ چلو جی، فوائل پس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو۔ کتاب سے مراد مکتوب، یعنی جو چیز لکھی جانے والی ہے اس کو لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ۔ یہ بِأَيْدِيهِمْ میں تاکید ہے، اس کی وجہ یہ ہے کتابت کتاب بھی ہاتھ سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بِأَيْدِيهِمْ کو ذکر کر دیا، دہرائی ہو گئی، نہیں سمجھے ہوا؟ کتابت کتاب کس سے ہوتی ہے؟ ہاتھ سے، پھر ساتھ بِأَيْدِيهِمْ لگا لیا تو یہ بِأَيْدِيهِمْ اسی کی کیا بن گئی؟ تاکید۔ اور یکتبون الکتاب ہے، حالانکہ یہ تو کتب الکتاب ہونا چاہیے کیونکہ یہ کتاب تو پہلے لکھ چکے ہیں، تو کتبو ہونا چاہیے، یکتبون ذکر کیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ جو پرانی حالت ہے ان کے غلط لکھائی کی اور خدا کی کتاب کی ترمیم اور تبدیلی کی تاکہ آنکھوں کے سامنے رہے۔ استحضار حالت ماضیہ ہے، استحضار حالت ماضیہ، گزری حالت کو حاضر کرنے کے لیے صیغہ مضارع کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی برف میں پھسل رہا تھا، نیچے گر رہا تھا اور تم تماشا کر رہے تھے، پرانے زمانے کی بات تھی۔ اب تم یہ کہو گے فلانا آدمی گر گیا اور جا کر نیچے مر گیا اور میں دیکھ چکا تھا، اتنا ہی ہے۔ تم وہاں کہو کہ میں کھڑا ہو رہا تھا اور وہ آدمی اوپر سے لڑک رہا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ مر رہا تھا، یہ رہا کا معنی پیش کرتے ہو تم، حالانکہ تو ہو گیا پہلے۔ یہ حالت ماضیہ اس کو حاضر کرنے کے واسطے ہے کہ تمہارے نظروں میں حاضر ہے۔ یکتبون الکتاب بِأَيْدِيهِمْ ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اپنی لکھی بات خدا کے کھاتے میں لگا لیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں لگاتے ہیں خدا کے کھاتے میں؟ وجہ یہ ہے کہ بیکری اچھی ہو جائے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس تبدیلی کی وجہ سے، جھوٹی باتوں کے لکھنے کی وجہ سے، ثمنا قلیلا، تھوڑا مول لے۔ ساری دنیا بھی اگر مول بن جائے، ساری دنیا، اور یہ جھوٹی بات کے بدلے میں اس بندے کو مل جائے تب بھی یہ ثمن قلیل ہے۔ اس کا یہ گناہ کرنا تبدیلی والا یا اس کا یہ جھوٹی باتیں لکھ کر لوگوں کو پھیلانا، یہ بڑا بدترین گناہ ہے۔ لیشترو تبدیل کا لفظ ہوگا، صحیح ہے۔ وویل لہم، فوائل لہم مما کتبت، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو وجہوں سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک تو مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس کی وجہ سے، یہ من سببیہ ہے۔ فوائل لہم، ہلاک لہم و دمار لہم، مما بسبب ما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت۔ یہ تو غلط بات لکھنے کی ہلاکت۔ ووائل لہم، اور دوبارہ ہلاکت ان کے لیے ہے، مما، یہ بھی من سببیہ ہے، بسبب اس کاموں کے، بسبب ان کاموں کے، یکسبون، ان چیزوں کے، یکسبون جو وہ کماتے رہے۔ کیا چیز کماتے رہے؟ پیسے۔
پیسے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ظالم ظلم کر کے کھائے، چور چوری کر کے کھائے، اور اسی طرح ڈاکہ مار کر بندہ کھا لے، اسی طرح شراب بیچ کر خرید کر کھا لے، خنزیر بیچ کر خرید کر کھاتا ہے، یہ سارا مال حرام کا ہے. لیکن اس سے بدتر وہ مال ہے کہ جو بندہ حق چھپا کر اس کے بدلے میں پیسہ لیتا ہے یا حق بدل کر پیسہ لیتا ہے، یہ بدتر مال ہے. اس نہیں سمجھے؟ حرام تو سارا ہے، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدل کر پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اس کے بدلے میں پیسے لیتا ہے، بادشاہوں سے کیا ایڈ لیتا ہے، امداد لیتا ہے، یہ سارا حرام کام ہے. اس حرام کام سے وہ شراب والا یا قتل والا یا کیا چیز ہے یار، وہ جو ڈاکہ اور چوری ہے وہ اتنا بڑا نہیں جتنا یہ بڑا ہے. علماء یہودی اس طرح کا مال کھاتے تھے ساری زندگی، اس مال حرام کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر قسوت کی مہر لگائی گئی تھی اور ذلت کی مہر لگائی گئی. ان دو وجہوں سے ویل ہے. وقالوا لن تمسنا النار، اب یہ یہودی ہیں، مفروضے مقرر کر لیتے تھے. یہودی کیا مقرر کرتے تھے؟ مفروضے. اور مفروضہ مقرر کر دیا اور پھر اسی کو دہراتے حقیقت بنا دیا، اور اس کے اوپر مغرور ہو کر بدماشیاں شروع کر چکے. پہلے سے مفروضے تھے، پھر اس کے بعد وہ مفروضے ایک دوسرے کو پڑھاتے بتاتے پکے ہو گئے. پکے ہونے کے بعد اسی کی بنیاد پر گناہ کرنے لگے، جرائم پیشہ بن گئے وہ یہودی. مثلا مفروضہ یہ تھا کہ ہم تو صرف 40 دن دوزخ کے اندر جلیں گے. اب یہ مفروضہ ہے، ہم تو صرف 40 دن دوزخ میں جلیں گے، یہ مفروضہ ہے، یہ حقیقت اس کی کسی کتاب میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم نکالے جائیں گے، اور نکالے جانے کے بعد امت محمدیہ کو ہماری جگہ پر جہنم میں بیچ دیا جائے گا، ہماری وہ خالی جگہ امت محمدی پر کرے گی. یہ انہوں نے کہا، یہ مفروضہ تھا. اسی مفروضے کو جب عالم نے، عامی نے، مالدار نے، غریب نے دہرایا، اب یہ ان کا پکا عقیدہ بن گیا. جب عقیدہ بن گیا تو اس عقیدے کی بنیاد پر مست ہو کر بدماش بن کر تمام جرائم کرنے لگے کہ ویسے ہی 40 دن رہنا ہے، پھر اس کے بعد نکلنا ہے، کرو وہ مرضی جو. یہ مفروضے آدمی کو خراب کر دیتے. کیا خراب کر دیتے؟ مفروضے. نہیں سمجھو مفروضے. وقالوا، اور انہوں نے ایک مفروضہ یہ پیش کر دیا، لن تمسنا النار، ہرگز آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن جو انگلیوں سے گنے جاتے ہیں. معدودہ انگلیوں سے گنے جاتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 تک. اچھا، باقی 50 برس، 100 برس، لاکھ برس، کروڑ برس، ارب برس، کھرب برس، یہ تو انگلیوں سے نہیں گنے جا سکتے. اس لیے کہ چند دن وہ جو انگلیوں سے گنے جا سکتے، معدودہ. قل، اچھا تم ان سے کہو محمد، اتخذتم عند اللہ، یہ بات تو وہ آدمی کر سکتا ہے جس کا خدا سے معاہدہ ہو چکا ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے میں مخالفت کرتا نہیں ہے. تو تم معاہدے کا ثبوت بتاؤ کہ خدا کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہو، تو اس کی دلیل بتاؤ کہ اللہ نے کہا ہو 40 دن جلاؤں گا، پھر تم دوزخ سے نکل جاؤ گے اور تمہاری جگہ امت محمدیہ کو جلاؤں گا. اس کا ثبوت بتاؤ. اچھا، اگر ثبوت تمہارے پاس نہیں ہے تو ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، خدا پر وہ جھوٹ بولتے ہو جو کچھ تم جانتے نہیں، جس کا تمہیں علم نہیں وہ جھوٹ بول رہے ہو. معاہدہ تو ثابت نہ کر سکے تو جھوٹے بن گئے. اور میں آپ کو بتا چکا تھا کہ جھوٹ گناہ بھی ہے، جھوٹ کفر بھی ہے. اگر جھوٹ انسان پر باندھتا ہے تو کفر نہیں ہے، گناہ ہے. عام انسان دوسرے انسان پہ باندھتا ہے، کفر نہیں ہے، گناہ ہے. حرام نہ سمجھے، یہ حلال نہ سمجھے، حرام سمجھے. لیکن اگر جھوٹ باندھتا ہے خدا پر، جھوٹ باندھتا ہے نبی پر، اور اس باندھنے کو حلال بھی سمجھتا ہے، یہ پکا کافر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اور رسول پر جب جھوٹ باندھتا ہے تو یہ بات پھر شریعت کا حصہ بن جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. تو جھوٹی چیز کو شریعت بنا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ جھوٹی چیز کو شریعت بنا رہا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا نا کہ عام جھوٹ ایک بندہ دوسرے کے اوپر بولتا ہے، اس کا اتنا ضرر نہیں ہے.
لیکن اگر اللہ اور رسول پر جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو حلال بھی سمجھے تو پھر یہ کیا ہوگا بھائی؟ پکا کفر ہوگا، اس لیے کہ اس کی یہ جھوٹی باتیں آگے جا کر شریعت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جیسے ابھی اوپر پڑا تھا فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو خدا کی طرف سے۔ جھوٹ بولا کہ نہیں؟ خدا پر جھوٹ بولا، اب یہ جھوٹ کفر ہو گیا ان کا۔ صحیح ہے۔ فلن یخلف اللہ، پس ہرگز اللہ تبارک و تعالی خلاف نہیں کرتا وعدہ، اپنے وعدے کے، لیکن ثبوت اس کے اوپر لاؤ۔ معاہدہ اگر ہے، عہدن اگر وعدہ ہے تو لے آؤ۔ ام تقولون، یہ ام بل کے معنی میں، بل تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بولتے ہو جو کہ تم جانتے نہیں ہو اور تمہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں، جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگا لیتے ہو۔ اچھا، اب آگے ایک اختلافی مسئلہ آ گیا معتزلہ اور اہل سنت کا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمام انسانوں کے حالات دو ہیں، دو ہی جماعتیں بنیں گی، ایک جماعت فریق فی الجنہ، دوسری جماعت فریق فی السعیر۔ جو فریق فی الجنہ ہے یہ ہدایت یافتہ، فریق فی السعیر ہے بس یہ دوزخی ہے، درمیان میں تیسری جماعت بالکل نہیں ہے، دو ہی ہیں مرنے کے بعد۔ ان کا ایک غلط عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، اسلام سے باہر ہو گیا اور کفر میں داخل بھی نہیں ہوا، لہذا مسلمانوں کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے۔ یہ معتزلہ کا عقیدت۔ تو جب بھی کوئی گناہ گار گناہ کرتا ہے وہ اسلام سے باہر ہو گیا، اب یہ ابدی دوزخی ہے، یہ فریق فی السعیر میں شامل ہوا۔ تو فریق فی السعیر میں پکا کافر، فریق فی السعیر میں منافق کنورٹ، اور فریق فی السعیر میں وہ آدمی بھی ہے کہ جو گناہ کر لیتا ہے کبیرہ اور پھر اس کے بعد مر گیا، توبہ نہ کی، تو یہ بندہ بھی فریق فی السعیر میں شمار ہوگا اور یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا، کافروں کی طرف پڑا رہے گا۔ دوسری جماعت فریق فی الجنہ ہے۔ وہ فریق فی الجنہ وہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہ کر چکا ہو، بچ بچ کے رہا ہو، اور اگر کبیرہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر دی اور مر گیا ہو، کبیرہ اس کے ذمے نہ ہو، تو یہ فریق فی الجنہ میں شمار ہوگی۔ یہ دو دلیلیں، دو باتوں، اس بات کی دلیل یہاں سے پیش کی۔ بلا، ہاں جی، جہنم میں داخل ہوں گے من، وہ لوگ کسب سیئۃً، کسب سیئۃً، جنہوں نے ایک گناہ کیا، سیئۃً ایک گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، آپ کو پتہ ہے گناہ سے گناہ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح نہ کی اور یہ گناہ بڑھتے گئے، احاطہ کر لیا گناہوں نے اس بندے کا، احاطہ ایسا کیا کہ اس بندے کے دل پر کوئی بھی نیکی کے لیے جگہ نہ رہی، ہر جگہ گناہ 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 آ گئے۔ اچھا، یہ ایک ہو گیا۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ دوزخی ہیں۔ اصحاب النار مومن کے لیے نہیں کہا جاتا، یہ اصحاب النار صرف کافروں کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن معتزلہ کے ہاں تو گناہ گار مومن نہیں ہے، ایمان سے خارج ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کی دلیل ہو گئی فریق فی السعیر۔ آگے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور بھلے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ بس دیکھو، ادھر بھی ہم فیہا خالدون، ادھر بھی ہم فیہا خالدون، دو ہی طبقے ہو گئے، تیسرا نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں طبقات تین ہیں مرنے کے بعد۔ ایک طبقہ وہ ہے جو خالص جنتی ہے اور پہلی فرصت میں جنت میں چلے گئے، یہ تو چلو جی ہم فیہا خالدون ہو گئے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو دل کے غدار ہوں، کافر ہیں، دل کا کافر ہے، زبان کا مسلمان ہے، منافق، یہ دو قسم کی، یہ تو سیدھے جہنمی ہے اور یہ کبھی نہیں نکلیں گے جہنم سے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو لوگ دل کے تو مسلمان ہیں اور مر گئے اور اعمال کے خراب تھے، گناہ کبیرہ ذمہ ہے، فرائض چھوڑ دیے ہیں اور مر گیا ہے، یہ بندہ جہنم میں جائے گا تطہیر کے لیے، صفائی کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب عذاب کے ساتھ اس کی صفائی ہو جائے گی پھر نکلے گا اور جا کر جنتیوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ دو طبقوں کا ثبوت تو ادھر ہو گیا،
بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ غدار طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ وفادار طبقہ ہے، ہر لحاظ سے وفادار۔ تیسرا طبقہ قرآن مجید کے 5ویں پارے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ دل کا غدار نہیں ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے نچلے گناہ جس کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو دیکھو لمن یشاء اور یغفر بھی آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ مرتکب کبیرہ کو معاف کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر لے گا، اس لیے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ یہ تیسرا طبقہ ہے، ان کا داخلہ دوزخ میں برائے تطہیر ہے، تطہیر کے بعد نکل کر جنت میں انعام کی جگہ چلے جائیں گے۔ تو طبقات کتنے ہو گئے اہل سنت کے ہاں؟ 3، اور معتزلہ کے ہاں 2۔ معتزلہ کسی مرتکب کبیرہ آدمی کو جنت میں داخلے کا مستحق نہیں ٹھہراتے، وہ کہتے ہیں ہمیشہ دوزخ میں جلے گا کافروں کی طرح۔ ہم سورہ نساء کی آیت 7 جوڑیں گے تو 3 طبقے، دلیل یاد ہو گئی۔ تو کسب سیئاتن، گناہ ایک کیا، واحاطت بھی خطیئۃ، پھر گناہوں نے گھیرا ڈالا۔ وہ کیا وجہ ہے؟ گناہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے، گندے عقیدے سے سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اصحاب النار ہو گئے، ہم فیہا خالدون۔ آگے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کیونکہ بحث بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، بیچ میں منافق اور یہود کی بات چل گئی، اب بقیہ بنی اسرائیل کی طرف ارشادات خداوندیہ کی بات چل رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے قول قرار لیا۔ یہ قول قرار کہاں لیا ہے؟ یہ الگ سے نہیں لیا، یہ تورات میں لیا۔ ان سے کہا گیا کہ تورات مانو، تو پہلے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تورات مانے یار، احکامات تو کافی سخت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ اٹھا دیا۔ تو طور پہاڑ کے اٹھانے کے بعد یہ کہتے تھے اگر گرتا ہے تو مانتے ہیں، اگر گرتا نہیں خواہ مخواہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے تو نہیں مانتے۔ یہ پیچھے گزرا تھا نا۔ خیر پھر اس کے بعد اللہ نے پہاڑ گرا دیا، گرانے کے بعد مر بھی گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ زندہ بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، دعا مانگنے پہ زندہ ہو گئے۔ تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے، لیکن پھر تورات کو مان لیا۔ تو تورات کو ماننے سے لازم آ گیا کہ اس کے اندر جتنا کچھ تھا وہ سارا کا سارا یہ مان چکے ہیں، اور یہ قول قرار ہے۔ نہیں سمجھا؟ جیسے کوئی آدمی کہے بھائی میں قرآن مجید کو مانتا ہوں، بس اتنا ہی کہہ دیا، تسلیم بھی کرتا ہوں، مانتا بھی ہوں، تسلیم بھی کرتا ہوں۔ اب اس کے اندر جتنے احکامات اللہ نے بتائے ہیں وہ سب کو مان چکا ہے، اس کا معاہدہ خدا کے ساتھ ہو گیا۔ اس سے تبلیغ والوں کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے احکامات کو مانیں گے اور تیرے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے، یہ کیا تھا۔ یہ دراصل کتاب کو ماننے سے خود لازم آ گیا کہ یہ سارے معاہدات تم نے مان لیے۔ وہاں تورات مانی ہے، معاہدات بھی مان لیے۔ تو تورات میں یہ وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو کہ جب بنی اسرائیل کا قول قرار ہم نے لیا، لا تعبدون الا اللہ۔ یہاں پر عبارت میں تھوڑی سی حذف ہے، وَأَمَرْنَاهُمْ، ہم نے حکم دے دیا، بِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ یہ شکل میں نفی ہے، لا تعبدون الا اللہ، نفی کی وجہ یہ ہے کہ نون اعرابی آیا ہوا ہے، تو یہ مضارع منفی ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے، نہیں، تلفظ میں نفی ہے، مراد میں نہیں ہے۔ عبارت ایسی ہوگی امرناہم بِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ، ہم نے ان کو حکم دے دیا کہ عبادت مت کرو مگر صرف اللہ کی، مت کرو نہیں کمانا ہے۔ لیکن نفی کا انداز کیوں پیش کیا؟ نفی کا انداز اس لیے پیش کیا کہ ہم نے جو حکم دیا ان کو کہ تم اس کام کی پابندی کرو، عبادت اللہ کی کرو، ان سے امید یہ ہے یا ان سے توقع یہ ہے کہ یہ پورا کریں گے۔ گویا ان کے بارے میں یوں کہا جائے گا لا تعبدون الا اللہ، ان سے امید اور توقع یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے، پورا کریں گے۔ وبالوالدین، اور یہ بھی ہم نے حکم ان کو دیا، احسنوا بالوالدین احسانا، یا یحسنوا بالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں۔ دیکھو بھائی
اللہ تبارک و تعالی ایجاد خلق میں واحد لا شریک ہے، تو اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ماں باپ ہیں جو اس انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے کھڑے کر دیے اور مفتوں کے ہمدرد، خیر خواہ، خدمتگار، ایثار والے مقرر کیے۔ نہیں سمجھے بات؟ ایثار والے مقرر کیے۔ ایثار والے کیسے؟ ماں باپ جب اولاد کی خدمت کرتی ہے تو یہ ہمیشہ ایثار والی خدمت کرتی ہے۔ ایثار یہ کہ ابا جی کی 4 مجبوریاں ہیں اور بیٹے کی 1 مجبوری ہے۔ ابا جی اپنی 4 مجبوریوں کو سہ کر برداشت کر دے گا، بیٹے کی 1 مجبوری پوری کرے گا۔ اب ایثار ہوا کہ نہیں؟ ورنہ ابا جی اپنی 4 پوری کرتا اور جو بچی چیز ہے اس کے ساتھ بیٹے کی 1 پوری کر لیتا، ایثار نہ ہوتا۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ ابا جی نے اپنی ساری مجبوریاں ادھوری چھوڑ دی صبر کر کے، اور اولاد کی تربیت کر کے ان کو 1 مجبوری بھی نہ ہونے دی۔ یہ جو ماں باپ کڑتے رہتے ہیں، خاص باپ کڑتا رہتا ہے کہ ہماری اولاد کو مکان ملے، ہماری اولاد کو زمین ملے، ہماری اولاد کو یہ ملے، ہماری اولاد کو یہ ملے، اور کاروبار بنا بنا کر باپ مرتا ہے۔ یہ کیوں مرتا ہے؟ یہ اولاد کی، حالانکہ خود اپنی زندگی میں یہ کام نہ کر سکا، خود اس سے کم فائدہ لے رہا ہے، لیکن اولاد کو زیادہ دے رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کو اس کے اوپر ترس ہے اور ہمدردی ہے، دل لگا ہے کہ یہ دکھے نہ اور سہولت اور سکھ کے ساتھ کھائیں۔ اور حلال کی مزدوری کرنے میں تو ٹٹو بن کر کام کرنا پڑتا ہے۔ حرام کی مزدوری 2 نمبر سے ہو جاتی ہے، حلال کی مزدوری 2 نمبری سے نہیں ہوتی، وہ تو 1 نمبری ہوتی ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ ہمدرد، ایثار والے، خدمتگار مقرر کیے کہ اس کی زندگی انتہائی مجبوریوں میں تھی، اور اس انتہائی مجبوری میں یہ دونوں بغیر کسی تنخواہ کے کام آ گئے، ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ۔ اس لیے جو ماں باپ کا غدار ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی دنیا کی اجیرن کر دی ہے، اور وہ چیز خوب آئے گی، پتہ نہیں چلے گا، مخروض رہے گا، بے عزتی بھی ہوگی، ذلیل بھی ہوگا۔ اسباب سے عزت حاصل نہیں کی جا سکتی، عزت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو پھر اللہ کے احکامات پورے کر دے۔ تب ہی ماں باپ کے حکم کو، احسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اس نے بنایا اور انہوں نے پالا۔ اس نے تو بنایا اور انہوں نے پالا۔ البتہ پالنے کے اسباب خدا نے پیدا کر دیے، لیکن اسباب کو دوسرے کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لانے میں محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرتی؟ دوسرے کے ہاتھ میں ہے تو اپنے ہاتھ میں لانے میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ گندم تمہارے پاس ہے، میں اس کو خریدوں گا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ سمن پیسہ کمانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ وذی القربہ، یہ احساناً تاکید لگا لیا ہے، احسنوا بالوالدین احسانا، اور یہ تاکید مبالغہ کے لیے مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، ان کے ساتھ اپنے غم کا اظہار بھی نہ کرو، کیونکہ ان کا دل دکھے گا، اپنے غم کو ان سے چھپاؤ۔ وذی القربہ، اور قرابت دار۔ قرابت دار وہ ہے، دیکھو حقوق اللہ تو معلوم ہوا، حقوق العباد میں سب سے قریب ترین اور پہلا حق ماں باپ کا ہے، بالوالدین۔ ذی القربہ، یہ ماں باپ کی وجہ سے تمہارے ذی القربہ بنے تھے، چچا ہے تو باپ کی وجہ سے، ماموں ہے تو ماں کی وجہ سے تیرے ذی القربہ بن گئے، نانا ہے تو ماں کی وجہ سے، دادا ہے تو باپ کی وجہ سے ذی القربہ بن گئے، انہی ماں باپ کی وجہ سے تمہارے قرابت داری ہیں۔ والیتامى، اور یتیموں کی، بے کسوں کی مدد کرو، والمساکین، اور مسکینوں کی مدد کرو۔ یتامہ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا تو ہر حال میں، لیکن یتیم کو صدقہ دینا وہ تب ہوگا جب یتیم مالدار نہ ہو۔ کبھی یتیم بھی مالدار ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ سالم احمد مر جائے، اس کا بیٹا مالدار ہوگا کہ نہیں؟ چھوٹا بیٹا ہو مثال کے طور پر، مالدار نہیں ہوگا، وہ تو بڑا مال چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس کو صدقات نہ دے، لیکن بھلا سلوک ضرور کرے، اس لیے کہ یتیم وہ ہستی ہے جس کے اوپر باپ کے نام سے ہاتھ رکھنے والا سر کے اوپر کوئی موجود نہیں ہے، باپ کے نام سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اس ہاتھ کے ساتھ بڑی شفقتیں ہوتی ہیں، وہ شفقتیں نہیں ہیں۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے یہاں پر ہاتھ رکھا
ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا تو کیا ہے؟ تو بیٹا بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا جی میں بادشاہ ہوں۔ پھر کہا تو اور کیا ہے؟ کہا میں دشمنوں کے خلاف جیتنے والا ہوں۔ اچھا تو اور کیا ہے؟ تو اپنی ایسی صفتیں کر دی۔ باپ نے ہاتھ ہٹا دیا، بیٹا بتاؤ ابھی کیا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تیرے ہاتھ کی وجہ سے میں سب کچھ ہوں، تیرا ہاتھ نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، تیری دعا ہے، تیری تائید ہے، میں سب کچھ ہوں، تو میرے ساتھ نہیں ہے تو میں جیتا ہوا بھی ہار گیا ہوں۔ چلو گا سوائے یہ بات جگہ پہ لگ گئی ہے۔ والیتامى، اور یتیم بے بسوں کا خیال رکھو، یتیم چاہے پرایا ہو بے بس ہے خیال رکھو، کافر کا ہے تب بھی خیال رکھو، کسی کا بھی ہے یتیم بچہ ہے اس کا خیال رکھو۔ بچوں کو شفقتوں کے ساتھ ہم نوا بنایا جاتا ہے، ذرا خیال رکھو۔ والمساکین، اور مسکین، وقولوا للناس، یہ کرنے کے کام ہے، احسان کرنا ہے، احسان کرنا ہے، یہ کرنے کی چیز ہے۔ آگے جہاں عوام لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ہر ایک تک کر تو نہیں سکتے، ہر ایک تک رسائی تیری نہیں ہو سکتی، تو کہا وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے قولا حسنا، اچھی بات کہو۔ حسنا صفت موصوف محذوف قولا کے لیے، تو ہم دوسرے دور دراز لوگوں تک اچھی بات کر سکتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہم برتاؤ نہیں کر سکتے، برتاؤ کا تعلق واسطے کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یتیم کے ساتھ، ذی القربا کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، احسان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یہ واسطہ رکھو، مسکین کو تلاش کرو، یتیم کو تلاش کرو، ذی القربا کو تلاش کرو، ماں باپ کے پیچھے جاؤ، ان کے ساتھ تمہارا واسطہ زیادہ ہے، تمہارا واسطہ ہونا چاہیے، بے کسوں کے پاس جانا تمہارا کام ہے، ان کی حالت معلوم کر کے ان کی مدد کرنا تمہارا حال ہے، تمہارا کام ہے، بے کس۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو۔ بتایا تھا میں نے نماز کو قائم کرنے میں بروقت باجماعت، بروقت باجماعت۔ حضرات نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی عبادت کو خدا نے کسی وقت پر مقرر کر کے، موقت کر کے فرض کیا ہے، اس کو اگر تم وقت سے ہٹاؤ گے تمہارے نفس کے اس مرض کا علاج نہیں ہوگا۔ یہ علاج تب ہوتا ہے جب بر وقت کرو گے، تو قضا نماز میں پھر علاج نہیں ہوتا، کیونکہ بر وقت نہیں ہے۔ قضا روزے میں علاج نہیں ہوتا نفس کا، بر وقت نہیں ہے، بر وقت میں ثواب زیادہ ہے اور علاج بھی زیادہ ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ منافقوں پر نماز تو اتنی باری نہیں ہے، نماز میں دو نمازیں باری ہوتی ہے، فجر اور عشاء۔ فجر کو سوئے رہتے ہیں اور عشاء کو گپ شپستان میں لگے رہتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں نا۔ اور یہ زکوٰۃ منافق پر بڑا باری ہے، یہ بہت باری ہے، وہ دیتا ہی نہیں۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر بعض تم میں سے نہ پھرے، تم پھر گئے اس بات سے مگر بعض تم میں سے نہ پھرے۔ وانتم معرضون، بھائی اس میں فاعل کسی کا لقب تب بنتا ہے جب اس کو اس کام میں مہارت ہو، نہیں سمجھے؟ اس میں فاعل کسی کا لقب تب بنتا ہے جب اس کو اس کام میں کیا ہو، مہارت۔ مثلا تم کہو مدرس، تو ایک سطر پڑھانے والے کو مدرس نہیں کہتے، جب اس کو پوری کتاب میں مہارت ہو تو کیا کہیں گے یار، مدرس۔ اسی طرح تم خطیب اس کو کہو گے جو پوری تقریر کر سکتا ہو، ہر موضوع پر تقریباً پونا گھنٹہ تو بول سکتا ہو، 1 گھنٹہ بول سکتا ہو، لیکن ایک آدمی کسی موضوع پر 2 لفظ کہے اس کو تم خطیب کہو گے؟ وہ خطیب نہیں ہے 2 لفظ کہنے والا۔ اچھا اسی طرح کوئی تیر اندازی میں ماہر ہے تو اس کو کہو گے رامی، الرامی، لیکن اگر ماہر نہیں اور غلطی سے ایک تیر سیدھا لگ گیا اس کو رامی کہو گے؟ بس اس میں فاعل ہے، یہ لقب تب بنتا ہے جب کہ اس کام میں اس کو مہارت اور دلچسپی اور لگاؤ ہو۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یہودیوں کو خدا کے حکم سے اعراض میں زبردست دلچسپی اور لگاؤ، مہارت لگاؤ، مہارت اور دلچسپی تھی، تب اللہ نے اس کو معرضون اس میں فاعل کے ساتھ یاد کیا ہے۔ سمجھ آئی؟
معرضون کے ساتھ کیوں یاد کر دیا؟ مہارت کی وجہ سے، وہ اس صفت میں، گندی صفت میں ماہر تھے۔ تھوڑا آگے جاؤ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ ادھر یحافظون کا ذکر کیا، باقی سب میں اسم فاعل ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کام میں کورس کیا ہے اور ان کو اس کام میں مہارت ہے، تب یہ صیغہ اسم فاعل کے لائے گئے۔ سمجھ آئی ہوا؟ انتم معرضون، تمہاری تو عادت ہی بے رخی کی ہے، یہ عادت ہی بے رخی کی ہے، تمہاری صفت یہی ٹھہر گئی۔ آگے ایک نیا معاملہ آ گیا، یہود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں طے کر دی تھی۔ ایک یہ بات طے کی کہ خانہ جنگی نہیں کرو گے، دوسری بات یہ تھی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر یا اسکیم بنا کر نکالو گے نہیں اپنے علاقے سے، وہیں رہیں، بھائی چارہ رکھو۔ تیسرا یہ کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار یہودی کسی کے ہاں قید ہو جائے تو اس قیدی کو تم چھوڑاؤ گے۔ ہمارے مسلمانوں پر بھی یہی ہے کہ تمہارا قیدی اگر کافروں کے پاس ہے تو تم اس قیدی کو چھوڑاؤ گے، یہ مملکت کے ذمہ ہے کہ چھوڑا دے، پیسے دے کر بھی چھوڑا دے، مفتوں میں چھوڑا دے، دباؤ کے ساتھ چھوڑا دے، یہ چھوڑانا واجب ہے۔ ہمارا قیدی کافروں کے پاس ہو، چھوڑانا واجب ہے۔ نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد کوئی فرد اس کو چھوڑائے، لیکن اگر کسی نے چھوڑا دیا تو باقی کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ان کا چھوڑانا واجب کفائی ہے، واجب کفائی۔ تو یہود کے ساتھ بھی وہی بات ہوئی تھی کہ قیدیوں کو چھوڑاؤ۔ یہود کی 2 مدینے میں جماعتیں تھیں، ایک جماعت کا نام تھا بنو قریظہ، دوسرے کا نام تھا بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اور انصار کی 2 جماعتیں تھیں، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اوس کے تعلقات تھے بنو قریظہ کے ساتھ، یارانہ دوستی۔ خزرج کے تعلقات تھے بنو نذیر کے ساتھ، یارانہ دوستی۔ اوس خزرج 100 سال سے تقریباً آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان کے سرغنہ قسم کے لوگ مارے گئے ان جنگوں میں، لا حاصل جنگوں میں، جو بے نتیجہ جنگ اس میں مارے گئے۔ اب جب جنگ اوس خزرج کی لگ جاتی تو اوس کے تعاون کے لیے بنو قریظہ آ جاتے اور خزرج کے تعاون کے لیے بنو نذیر آ جاتے اور پھر لڑتے۔ اب دیکھو یہاں پر یہود کا آپس میں معرکہ ہوا کہ نہیں؟ اوس خزرج کے وساطت سے یہود کا آپس میں بھی معرکہ ہوا۔ تو یہ قرظی نذیری کو مارتے تھے اور نذیری قرظی کو مارتے تھے، اور علاقے سے نکالنے کی بات ہوتی تو کہہ دیتے نکالو۔ یہاں تو خدا کا حکم توڑ دیا، یہودی کو مار رہا ہے۔ قرظی اوس کا ساتھ دے کر نذیری کو مار رہا ہے، نذیری یہ خزرج کا ساتھ دے کر کس کو مار رہا ہے؟ قرظی کو مار رہا ہے۔ یہودی کو مار رہے ہیں، تو اللہ کے احکامات 2 توڑ دیے۔ لیکن اگر کوئی یہودی قید ہو جاتا، مثلا کوئی قرظی قید ہو جاتا خزرج کے ساتھ، تو نذیری اس کو چھوڑانے کے لیے پیسے شیسے دیتا اور کہتا اپنے خزرج کو، بھائی اس کو چھوڑاؤ، ہمارا یہودی بھائی یہ پیسے لے لو یا مفتوں میں چھوڑاؤ۔ اسی طرح اگر ہمارا کوئی نذیری قید ہو جاتا مثال کے طور پر اوس کے پاس، تو یہ قرظی آ کر کہہ دیتے اس کو چھوڑاؤ، اتنے پیسے لے لو۔ تو چھوڑانے میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، لیکن مارنے میں اور نکالنے میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجیب لوگ ہو، خدا نے 3 حکم دیے، تم تیسرے کو تو مانتے ہو، پہلے 2 کو نہیں مانتے اور اس کو ختم کر دیتے ہو، تباہ کر دیتے ہو۔ مانو تو سب کو مانو، بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا نفاق ہے، بعض پہ چلنا بعض پہ نہ چلنا کیا ہوگا بھائی؟ نفاق ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لے لیا تم سے قول قرار۔ یہ بھی تورات کی ذمہ داری، تم نے قبول کی تورات کو مانا تو یہ بیچ کی ذمہ داری بھی مان لی۔ لا تسفکون دماءکم، یہاں بھی نفی بمانے نہیں ہے، نفی بمانے نہیں، لا تسفکوا دماءکم،
خانہ جنگیوں میں خون مت بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم ولا تخرجوا انفسکم، اور اپنے کو نہ نکالو، اپنے آپ کو کوئی نہیں نکالتا، لیکن اپنے برادر بھائی کو جب نکال رہا ہے تو یہ اپنے کو نکال رہا ہے۔ اسی لیے مومن آپس میں کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ دیکھو ہاتھ پیر کا دشمن نہیں، ہاتھ پیر کا دشمن نہیں بلکہ معاون ہے، تو پھر مومن کا دشمن نہ بنے، معاون بنے۔ حضرات کو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھو دنیا میں کسی خاتون کے ساتھ دو مردوں کا تعلق ہو، دونوں اس سے محبت رکھتے ہوں، یہ حب مجازی ہے، حقیقی تو نہیں ہے نا، مجازی ہے۔ یہ بھی محبت رکھتا ہے اسی خاتون سے، وہ بھی محبت رکھتا ہے اسی خاتون سے، دونوں کی شدید محبت ہے، لیکن اس عورت سے تو شدید محبت ہے، آپس میں سنگین دشمنی ہے ان دونوں محبوں کی، رقابت ہوتی ہے نا۔ ہر ایک سوچتا ہے جب باہر جاتا ہے اس وقت وہ آیا ہوگا محبوبہ کے پاس، دشمنی لگ جاتی ہے، بغض لگ جاتا ہے۔ لیکن دین کے بنیاد پر اگر محبوب تیرا خدا ہے، محبوب تیرا پیغمبر ہے، محبوب تیری کتاب ہے، پھر تم میں کیوں رقابت ہے؟ وہ دنیا کی محبت میں ایک محبوبہ سے دو محب کی آپس میں رقابت ہوتی ہے، لیکن جب محبت دین کے لیے ہو تو پھر تمہاری رقابت کیوں ہے، تمہاری دشمنی کیوں ہے؟ پھر تو تم ایک دوسرے کا سپورٹر بھائی بنتے ہو، بننا چاہیے۔ اس لیے مسلمان کیوں مسلمان سے بغض رکھتا ہے؟ عقیدے کے بھی مسلمان ہیں، عمل کے بھی مسلمان ہیں، پھر یہ بغض کیوں رکھتا ہے جبکہ ان دونوں کا محبوب مصطفیٰ ہے، جب ان دونوں کا محبوب خدا ہے، جب ان دونوں کا محبوب کتاب اللہ ہے، جب ان دونوں کا محبوب مسجد ہے، جب ان دونوں کا محبوب کون ہے بھائی؟ دین ہے، تو پھر کیوں رقابت رکھتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عجیب تماشا۔ اپنے گھروں سے مت نکالو اپنے آپ کو، دوسروں کو نکالتے ہو، تم ہی تو ہیں وہ۔ ثم اقررتم، تم نے اقرار کر دیا۔ اچھا، اقرار کے بعد وانتم تشہدون لائے، کبھی اقرار ضمنی ہوتا ہے، کبھی اقرار ضمنی ہوتا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر کہے مجھے کہ آپ نے بٹگرام میں بیان کیا تھا اس دن، میں کہوں ہاں میں بٹگرام گیا تھا، دیکھو بھائی میں اس دن بٹگرام گیا تھا، میں نے صراحتاً تو بٹگرام جانے کا کہا ہے، بیان ضمناً آ گیا بیچ میں، صراحتاً بیان نہ آیا، میں نے اقرار جانے کا کیا ہے بیان کا، لیکن بیان ضمناً آ گیا تیرے پوچھنے کی وجہ سے، یہ اقرار ضمنی ہے۔ اور کبھی اقرار ایسا ہوتا ہے، ہاں جی میں نے بیان کیا تھا فلاں تاریخ کو فلانی جگہ، یہ انتم تشہدون والا اقرار ہے۔ اقررتم کے بعد انتم تشہدون یہ کیوں لایا ہے کہ تم اقرار بھی کر چکے، تمہارا یہ اقرار ضمنی نہیں تھا بلکہ تمہارا یہ اقرار کیا تھا، شہادت کے درجے میں تھا، جس پہ تم گواہی بھی دے سکتے۔ جیسے میں نے صورت اول میں ضمناً اقرار کیا ہے، جی ہاں میں بٹگرام گیا تھا، تو بیان ضمناً آ گیا، اور دوسرے اقرار میں نے کہا جی ہاں میں نے اسی تاریخ پہ بیان کیا تھا، تو یہ اقرار شہادت کے درجے میں آ گیا۔ یہودیوں نے یہ اقرار شہادت کے درجے میں کیا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم اے لوگو، یا ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم اپنے آپ کو مار دیتے تھے وعدہ توڑ کر خدا کا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، ان کے گھروں سے ایک جماعت کو نکال بھی دیتے تھے دوسرا وعدہ توڑ کے، صرف نکالتے بھی نہیں تھے، تظاہرون علیہم، ایک دوسرے سے مدد لیتے تھے ان کے خلاف، بالاسم، گناہ میں، گناہ سے مراد خدا کا حکم توڑنے میں، والعدوان، اور حد سے تجاوز کرنے میں ایک دوسرے سے مدد بھی لیتے تھے۔ وہ تم میری مدد کرو جانا، یہ اوسی ہے نا، اوسی نہیں کڑا ہے، وہ قریزی یہ نا کو کوٹا ہوا ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ جنگ لگائی ہے، ان کو کیا کروں، ماروں۔ وہیں آتوکم اسارا، تیسرے میں تم مان لیتے ہو، اگر آ جائیں وہ لوگ تمہارے پاس قیدی، تفادوہم، تم فدیہ دینے لگ جاتے ہو کہ بھائی اپنے ہی تو ہیں لہٰذا ان کو چھوڑو، یہ فدیہ لے لو۔ وہو محرم علیکم، اور شان یہ ہے کہ حرام ہے تمہاری اوپر اخراجہم، ان کا نکالنا بھی حرام تھا۔ نکالنے کے ساتھ قتل کا ذکر نہیں کیا،
احون کا ذکر کیا، اشد خود آیا، نہیں سمجھے؟ نکالنا احون ہے اور قتل کرنا اشد ہے، کہ جب احون تمہاری اوپر حرام ہے تو اشد بالطریق الاولا حرام ہے۔ قتل تو بالطریق الاولا حرام ہے، لہذا دونوں آ گئے، ایک بالاولا آ گیا اور ایک بالتنسیس آ گیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا بس تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر؟ کون سا بعض؟ تفادوہم، فدیہ دیتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو، کون سا؟ قتل اور اخراج۔ کتابوں میں یہ لکھا ہوا جو آدمی زیادہ تر جس کام کا شوقین ہوگا اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے۔